يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما جعل ادعياءكم ابناءكم، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو. یہ تو بس تمہاری زبان سے کہی ہوئی باتیں ہیں، اس سے حقیقت نہیں بدلتی. یعنی منہ کی بات سے حقیقت نہیں بدلے گی. کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنے گی، کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جائے گا، جب تک کہ وہ اصول پورے نہ ہوں جو کہ ماں بننے کے لیے یا بیٹا بننے کے لیے ضروری ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتا ہے، سچی بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس لیے اللہ کی بات مانو، اس کا اتباع کرو. زہار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو بیٹا مت کہو. اچھا، یہاں ایک بات یاد رہے کہ کسی کو پیار محبت میں ماں کہہ دینا یا احترام میں ماں کہہ دینا وہ اس میں نہیں شامل ہوتا، جب تک کہ آپ اس کو حقیقی ماں کے برابر نہ سمجھیں. اگر ویسے کسی کو اماں جی کہہ دیں یا ماں کہہ دیں، جیسے کسی بزرگ خاتون کو یا کسی بھی اور اس سے، جیسے خالہ کو بعض اوقات ماں کہہ دیتے ہیں یا دادی کو کہہ دیتے ہیں، یا وہ ایک اور چیز ہے. اسی طرح کسی چھوٹے بچے کو پیار سے بیٹا کہہ دینا، اس کی اجازت ہے، اس کی رخصت ہے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایکسٹریمسٹ ہو کے آپ کہیں کہ نہ نہ نہ، کسی کے لیے بیٹا لفظ بولنا بھی حرام ہے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو بیٹا نہیں اس کو بیٹا نہ کہو. یہ نہیں اس سے مراد. یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کسی کو بیٹا کہہ رہے ہیں، بعض اوقات ایک لڑکی کو آپ بیٹا کہہ دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں آپ؟ حالانکہ وہ تو لڑکی ہے. وہ جس مفہوم میں کہتے ہیں، کیونکہ بیٹے پیاری چیز ہوتے ہیں نا عموماً، تو جس پہ پیار آتا ہے آپ اس کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں. یہ ایک اور الگ معاملہ ہے. یہ تو پیار اور محبت کا ایک خطاب ہے اور انڈرسٹوڈ ہے. بولنے والے کو بھی پتا ہے، سننے والے کو بھی پتا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو بھی پتا ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بات ناحق نہیں ہے. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل میں اس بات کو ملحوظ رکھیے. ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے آبا کی نسبت سے، ان کے باپ کی نسبت سے. تو اس حکم سے اس رواج کی ممانت کر دی گئی جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا اور ابتدائے اسلام تک جاری و ساری تھا. کیا کہ لے پالک بیٹوں کو، منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور اسی لیے ان کی بیوی سے یا جو طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو اس سے نکاح کرنے کو بھی حرام قرار دیا جاتا تھا. یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھ کر اس کی بیوہ سے یا متعلقہ سے نکاح نہیں کرتے تھے لوگ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کے حقوق بھی تو متاثر ہو رہے تھے نا. اگر ایک عورت بیوہ ہو چکی ہے اور کوئی شخص اس سے نکاح کر کے اسے پروٹیکشن دے سکتا ہے، لیکن محض ایک خود ساختہ قانون کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دراصل انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات نہیں. اسی طرح کچھ اور روایات میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک مسئلہ پیدا ہوا. انہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا. حضرت سالم کی احادیث بھی آتی، سالم مولا حذیفہ کے نام سے. تو جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا کہنے سے روکا گیا تو اب کیا ہوا کہ ان سے پردہ لازم ہو گیا. اب ان کی بیوی بہت پریشان ہوئی کہ میں نے تو اس کو بچپن سے پالا ہے، یہ میرے اپنے بیٹوں کی طرح ہے، میں اس کو حقیقی بیٹے کے مقام پہ رکھتی ہوں، یہ میرا لے پالک ہے، میں اس سے کیسے پردہ کروں، میں اسے گھر سے کیسے نکال دوں، اب کیا ہو. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حل بتایا تھا کہ اس کو دودھ پلا کر رضائی بیٹا بنا لو، کیونکہ رضاعت کے احکام بھی نسب کی طرح ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا متبنہ بنا لیا تو ہم لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے، یعنی آپ کے نام سے ان کو نسبت دیتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر سے ہم نے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ حکم کیا تھا؟ ادعوہم لآبائہم، زید بن محمد نہیں کہو، زید بن حارثہ کہو، اصل باپ کے نام سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، وہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک، یعنی زیادہ درست بات ہے۔ کون سی؟ منہ بولے بیٹوں کو باپوں کی نسبت کے ساتھ پکارنے کی، تاکہ ان کا اپنا نسب باقی رہے، ان کی پہچان باقی رہے، ان کی آئیڈینٹی مجروح نہ ہو۔ یہ بات اللہ کے قانون حق و عدل سے زیادہ قریب تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو حقیقی بیٹا کہا جائے تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ بہت سے قریبی رشتہ داروں کا حق مارا جائے گا، کیونکہ اس سے سارا نظام وراثت و قرابت اور معاشرتی رشتے جو ہیں ان کی سیکوینس پلٹ جاتی ہے، کیونکہ رحم کے رشتے جو ہیں ان میں اور دوسروں میں پھر فرق نہیں رہے گا۔ عدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ اب خون کے رشتے کی بنا پر اگر کسی کا وراثت میں حق ہے تو اسے اس لیے محروم کر دیا جائے کہ اس کا حق کسی منہ بولے کو دیا جا رہا ہے، تو یہ تو ظلم ہو گیا۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم، پھر اگر تم نہیں جانتے ان کے آباء کو، فإخوانکم فی الدین، تو تمہارے دینی بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، مولا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کا خود بھی علم نہیں تھا کہ ان کے باپ کا نام کیا تھا۔ بچپن میں ہی انہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سے زیادہ مرتبہ بیچا اور خریدا گیا۔ اب ایک بچہ جو اتنی دفعہ بیچا اور خریدا جائے، مجھے حیرت ہوتی ہے اتنے مشکل حالات ان لوگوں پہ گزرے، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے کیسی کیسی قابل قدر خدمات انجام دی۔ ہماری زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہو جائے، ہم ساری زندگی اسی کو روتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے حضرت سلمان فارسی کی جگہ، 10 مرتبہ بکے، اس کا مطلب ہے 10 مختلف گھروں میں گئے، اور وہ بھی غلام بن کے۔ کیا کیا گزرا ہوگا ان پر۔ پھر اسی طرح حضرت صہیب رومی جو اصل میں ایرانی تھے، مگر اہل روم نے جب ایران پہ حملہ کیا تو انہیں بچپن میں قیدی بنا کے روم لے گئے۔ تو یہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جنہیں اپنے باپ کا علم نہیں تھا۔ کون تھا باپ؟ کیا تھا اس کا نام؟ کہاں ہے وہ؟ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ اور آج کل کے حالات میں بھی اگر تم کوئی ایسا بچہ لیتے ہو، لے پالک بناتے ہو، مثلا کسی ہوم سے یا کسی شخص سے کہ جس کے باپ کا علم نہیں، ہو سکتا ہے ولد الزنا ہو، یا یہ کہ ماں باپ کسی حادثے میں مر گئے ہوں، یا یہ کہ کوئی ویسے ہی کسی کو اٹھا کے کسی پنگھوڑے میں ڈال آیا ہو، تب اس کی آئیڈینٹی کیا ہوگی؟ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارا ان کا دین کا رشتہ ہوگا۔ یعنی حقیقی باپوں کا اگر علم نہیں تو پھر انہیں اپنا دینی دوست سمجھو، پھر بھی بیٹا مت کہو۔ اڈاپٹ تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کے باپ کا نام نہیں بدلا جائے گا۔ اگر معلوم ہے تو وہی رکھا جائے گا، اور اگر معلوم نہیں ہے تو کوئی بھی نام رکھ دیا جائے، کوئی بھی نام رکھ دیا، عبداللہ رکھ دیا جائے، عبدالسلام رکھ دیا جائے، کوئی نام رکھ دیا جائے۔ لیکن غیر باپ کی طرف کہ جس سے لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، یہ درست نہیں، یعنی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے اور ان کے درمیان ولا کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ ولا کیا ہوتا ہے؟ موالی کا لفظ سورۃ النساء میں بھی گزر چکا ہے۔ مولا کا لفظ ولی سے نکلا۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ من ولی ولا نصیر کی آیت آپ پڑھ چکے ہیں۔ دوست، ولا اور توالی دو چیزوں میں ایسی کیفیت اتصالیہ، یعنی اکٹھے ہونے کی ایسی کیفیت کہ کوئی اجنبیت باقی نہ ہو، یعنی مکانی اور نسبی قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دینی دوستی یا اعتقاد کی دوستی، کسی نظریے کے تحت جو دوستی وجود میں آتی ہے۔ مثلا آپ جو ایک دوسرے کے دوست بنے ہیں تو اس میں کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے، کوئی دنیا کا مفاد تو نہیں، وہ دوستی کس بنا پر ہے؟ دین کی بنیاد پر۔ تو یہی ہے مولا کا مطلب یا ولا کا مطلب۔ اہل عرب میں اسلام سے پہلے آپس کی دوستی
حلف کی بنیاد پر ہوتی تھی، حلیف بن جاتے تھے، وہ بھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. یعنی ولا کا تصور عربوں کے ہاں پہلے سے تھا. ولا کی بنیاد فرق تھی. اسلام نے ولا کی بنیاد دین کو بنا دیا. ان کے ہاں لوگ خاندانوں اور قبیلوں کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، اور پھر اس کے لیے حلف کا طریقہ ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی شخص کسی خاندان میں شامل ہونا چاہتا یا کسی قبیلے کے ساتھ اپنی نسبت کرنا چاہتا تھا تو پھر اس کے لیے وہ حلف اٹھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ شخص اس خاندان میں سے سمجھا جاتا تھا اگرچہ وہ اس خاندان میں سے نہیں ہوتا تھا، اور سارے اس کے حقوق اور ذمہ داریاں اس خاندان پر ہوتے تھے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا وہ قبائلی نظام تھا. اگر آج بھی آپ کچھ نہ کچھ قبائلی نظام سے واقف ہو ہاں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قبائلی زندگی میں یا قبائلی سسٹم میں کوئی شخص انڈیویجولی نہیں رہ سکتا. اس کا کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق ہونا ضروری ہے، اور اگر خون کا رشتہ نہیں ہے، حسب نسب کا رشتہ ان سے نہیں ہے، تو پھر کون سا رشتہ ہوگا؟ یا تو حلف کا ہوگا کہ کوئی آپ کو ایکسپٹ کر لے، اپنے خاندان میں ضم کر لے، اپنا بیٹا کہے آپ کو یا بھائی کہے یا جو بھی، اور یا پھر جو دین نے بنیاد دی کہ اسلامی رشتہ. تو اسلام نے تو قبائلی نظام کو ختم کیا تھا نا، آپس میں سب کو شیر و شکر کر دیا، سب کے درمیان محبتیں پیدا کی. وہ نسلوں اور ذاتوں اور خاندانوں کی بنیاد پر جو گروہ بندیاں تھیں ان سب کو مٹا دیا، اونچ نیچ کو ختم کر دیا، سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن گئے. اب اس میں جو دوستی اور محبت کے معیار تھے یا بنیادیں تھیں وہ بھی بدل دی گئیں، اور وہ کیا بنا دی گئیں؟ اخوانکم فی الدین و موالیکم، یعنی ان کو اپنا مولا سمجھو، دینی بھائی کہو. ولیس علیکم جناح، اور نہیں ہے تم پر گناہ، فیما اخطأتم بہ، اس معاملے میں جو تم نے خطا کر لی، یعنی بھول چوک ہو گئی. اس لیے کہ نسیان اور خطا معاف ہو جاتے ہیں. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن پکڑ کس پہ ہوگی؟ اس بات پہ ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو، یعنی اندر سے نیت میں پکا کر لو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. یعنی جو جان بوجھ کر غلط نسبت کرے گا، انتساب کرے گا، وہ سخت گناہ گار ہوگا. یعنی کسی کو پتا ہے کہ فلاں شخص اس کا حقیقی باپ نہیں، پھر بھی اس کو بطور باپ کے لکھتا ہے اور سب کو وہ باپ کی طرح اسے بتاتا ہے، تو یہ بات درست نہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اور جو شخص اپنے تئیں دوسری قوم کا بتائے، یعنی خود کو دوسری قوم کا بتائے حالانکہ وہ اس قوم میں سے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. بخاری کی روایت ہے. کتنی سخت ہے یہ حدیث. اچھا ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ ہر کوئی سید بنا ہوا ہے. یعنی اکثر ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جن کی بعض اوقات ایسی ذاتیں ہوتی ہیں کہ جو معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتی، تو وہ اپنی پہچان بدل لیتے ہیں. نام کے ساتھ جو بڑے بڑے نام عموماً لوگ پسند کرتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، مثلا ملک رکھ لیتے ہیں یا خان رکھ لیتے ہیں، حالانکہ خان کا جو اصل مفہوم ہے وہ ان پہ فٹ نہیں آتا. یا اپنے آپ کو سید کہہ لیتے ہیں، یا کسی بھی بڑی ذات کی طرف جس کا معاشرے میں بڑا چرچا یا ایکسیپٹنس ہے وہ اپنے نام کے ساتھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں نا، جس میں لوگ ایک دوسرے کی ذاتیں اور جائیدادیں اور ان کے آباء و اجداد کو بھی خوب جانتے ہوتے ہیں، تو وہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس شہر سے نکلتے ہیں، نقل مکانی کرتے ہیں، کسی بڑے شہر میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر اپنی ذات بھی بدل لیتے ہیں، اپنا نام، اپنا فیملی نیم، اپنا ٹائٹل بھی بدل لیتے ہیں. میں کہتی ہوں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور ہمیں علم ہی نہیں، خبر ہی نہیں. میرے لیے خود یہ حدیث نئی تھی جب میں نے پڑھی، آج ہی میں نے پڑھی ہے یہ، اور مجھے حیرت ہوئی کہ اپنی ذاتیں بدلنے والوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے اس میں. حدیث دوبارہ سنیے. جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اور جو شخص اپنے تئیں یا خود کو دوسری قوم کا بتائے، اپنے آپ کو کسی دوسری قوم کا بتائے حالانکہ اس کی اصل قوم کچھ اور ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. کیونکہ جھوٹ ہے نا، حسب نسب کو بدل دینا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے.
صرف دنیاوی شان و شوکت اور شہرت کی خاطر اپنی آئیڈینٹی بدل لینا، اپنے آپ کو کچھ اور شو کرنا جو آپ ہیں نہیں، ایک بہت گھٹیا حرکت ہے، بہت ناپسندیدہ. گویا مستقل ایک جھوٹ کا شکار ہے. آل دا ٹائم یو آر ان اے لائنگ اسٹیٹ. اسی طرح باہر کے ممالک میں مثلا یورپ وغیرہ میں لوگ اپنے آپ کو ان سے افیلیٹ کرنے کے لیے اپنا خاندانی نام بدل کر کوئی ان کے قریب ترین نام رکھ لیتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر ایڈجسٹ کر لیں. بعض اوقات اس وجہ سے بھی بدل لیتے ہیں کہ وہ ہمارا نام صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے تو پھر کرسچن نیم ساتھ رکھ لیتے ہیں. اور آج کل کے حالات میں جب کہ مسلمانوں پہ طرح طرح کی سختیاں ہو رہی ہیں تو ان مصائب سے بچنے کا حل بھی ہم نے کیا تلاش کیا کہ اپنے نام بھی بدل دو، ان کے ناموں جیسے رکھ لو. بعض خواتین جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں، دوسری شادی کرتی ہیں، تو وہ بھی بچوں کے نام ان کے اصل باپ سے ہٹا کر دوسرے شوہر کے نام پہ کر لیتی ہیں، یا بعض اوقات ان بچوں کے نانا وغیرہ کی طرف منسوب کر دیتی ہیں. اسلامی طریقہ تو نہیں ہے. اصل میں شوہر کے نام کے ساتھ نام رکھنے کا رواج مغرب سے شروع ہوا ہے، اور یہ بھی کوئی 1 صدی پہلے تقریباً شروع ہوا کہ جب جنگوں میں بہت زیادہ مرد مارے جانے لگے، خصوصاً فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو عورتوں کی شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی. تو وہ لڑکی جس کی شادی ہو جاتی تھی وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتی تھی اور پراؤڈ فیل کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنا فیملی نام بھی بدل دیتی، اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام رکھنے کی بجائے شوہر کا نام لگاتی، اور بعض اوقات اپنا نام لینا بھی پسند نہ کرتی، صرف شوہر کے نام سے پہچانی جاتی، مسز فلان، یعنی اپنا کوئی نام نہیں. یعنی ایک عورت ہے مرد کے نام سے پکاری جا رہی ہے، مسز فلان. تو اب ہوا کیا کہ جیسے بچے جب چھوٹے تھے تو کسی کو آنٹی کہہ کے پکارے، تو آنٹی آوان، آنٹی کیانی، آنٹی فلان. اب وہ فیملی نیم یا ہسبینڈ کا بعض اوقات آنٹی نذیر، اب وہ مرد کا نام ہے تو اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اب بعض اوقات اتنا مجھے عجیب لگتا تھا کہ وہ ہیں آنٹی اور نام ساتھ مرد کا لگا ہوا ہے، اور وہ کیا کہ وہ مسز کہہ کے پکار رہے ہیں اپنے آپ کو. تو بچے بھی پھر کیا کہیں، فیمیل نیم تو نہیں لیں گے، مردوں کا نام ہی لیں گے آنٹی کے ساتھ. تو ایک جب غلطی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یعنی وہ ایک چین چل پڑتا ہے نا غلطیوں کا، زبان پر اثر انداز ہوتا ہے، شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ نام جو ہے وہ اسلام میں انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. اس میں عورت کا کون سا حق ہے یا عورت کی کیا بڑائی ہے کہ اس کے نام کی بجائے اس کو شوہر کے نام سے ہی پکارا جائے، اور خدا نخواستہ اگر طلاق ہو جائے یا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو دوسری شادی کرنی پڑے تو پھر وہ مسز فلان جو ہے وہ فلان سے شادی کر رہی ہیں. غیر فطری طریقہ ہے نا. فطری طریقہ کیا ہے جو ایک شروع سے چلا آ رہا ہے. مغرب میں یا یورپ میں عورتوں کو اپنے نام پہ جائیداد رکھنے کا بھی حق نہیں تھا. جائیداد باپ سے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی تھی. تو چونکہ اس معاشرے میں تو عورت کی اپنی اصل حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ان کی تو مجبوری تھی، اور ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. ہماری معلوم نہیں کیا مجبوری ہوئی. بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی شخص اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب نہ کرے، اسی طرح غیر قوم کی طرف منسوب نہ کرے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، یعنی اس طرح جیسے حقیقی بیٹا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے. یاد رکھیے اس میں ایکسیپشنل صورت کیا ہے، کسی کو احترام سے، پیار سے، محبت سے ابا کہہ دینا، وہ اور بات ہے. لیکن حقیقی باپ کی طرح لینا، سارے حق حقوق اسی طرح وصول کرنا، اور لوگوں کو بھی اسی طرح بتانا کہ ہاں واقعی وہ حقیقی باپ ہے، تو یہ درست نہیں. کیونکہ اس میں بعض اوقات بڑے بڑے نفسیاتی پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. میں پرسنلی 2-3 کیسز ایسے جانتی ہوں کہ جہاں بچوں کو ان کی آئیڈینٹی نہیں بتائی گئی، جب وہ جوان ہوئے تو خاندان نے ڈسکلوز کر دی. ہوتے ہیں نا ہر خاندان میں ایسے لوگ جو زبان کے ہلکے یا دل کے ہلکے ہوتے ہیں، اور جن کے اندر کوئی بات نہیں ٹکتی، وہ اسی میں اپنی امپورٹنس نکالتے ہیں کہ وہ کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو یا پوشیدہ چیزوں کو کھول کھول کے دوسروں کے سامنے رکھیں اور اس کو پریشان کریں. تو ان بچوں کی پرسنالٹی جس طرح شیٹر ہوئی، اور جس طرح وہ عذاب کا شکار ہوئے، اور جس طرح وہ کشمکش کا، اور جتنے خاندان کے اندر پھر
باہم گھر میں فساد اور بے اعتمادی کی کیفیت، اور ایک دوسرے کو بلیم کرنا، اور سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہ کرنا، اور ساری ذہانت کو ضائع کر دینا، اتنی تکلیف دہ چیزیں پھر نتیجتاً سامنے آئی کہ انسان جتنی بھی استغفار کرے کم۔ تو ایسے میں جبکہ یہ بات عام ہے کہ بڑے ہو کر کہیں نہ کہیں سے بھنک پاڑی جاتی، یہ جنہوں نے تمہیں بنایا ہو نا بیٹا، تم اس کے اصل بچے نہیں، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں۔ اگر آج آپ کو کوئی کہے کہ جس کو تم باپ سمجھتی ہو وہ تمہارا باپ نہیں ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ نفسیاتی طور پر کتنا سخت سیٹ بیک ہوگا۔ اس لیے سچائی میں ہمیشہ فائدہ ہے۔ بچوں کو اچھی طرح سے بچپن سے، جیسے اور بہت سے لائف کے فیکٹس بتاتے ہیں، اسی طرح ان کو سچائی کے ساتھ فیکٹس بتائیں، ان سے چھپائیں نہیں۔ دیکھیں، حقیقت سے منہ موڑنا، آنکھیں چرانا، اس کو فیس نہ کرنا، یہ بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ کبھی بھی مسائل کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ ان کو دبائے رکھے، وہ لاوا بن کے پھٹیں گے۔ ان کو سامنے لائیں، ان کو فیس کریں، ان کا سولوشن نکالیں۔ تو بالکل اسی طرح یہاں بھی بچوں کو بے خبر رکھنے کی بجائے ان کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سکھائیں کہ بچے یہ اللہ کا فیصلہ۔ اور اس میں کتنی خوبصورت مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جنہوں نے باپ کو دیکھا ہی نہیں، ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ تو اگر آپ بچے کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، ان کو آئیڈیالائز کرائیں کہ دیکھو وہ سب سے بڑے انسان تھے دنیا کے، ان کے ساتھ یہ ہوا، تو آپ کا بچہ کیوں نہیں ایکسپٹ کرے گا؟ وہ کر لے گا۔ لیکن ہم سچ بولنا نہیں چاہتے، سچ کو فیس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ مزاج بن گیا نا خود کو دھوکہ دینے کا اور دوسروں کو دھوکے میں رکھنے کا۔ لیکن اسلام میں جھوٹ سے بڑھ کر برائی کوئی نہیں، اور سچائی سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں، کیونکہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گمراہی کی طرف، گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ اور جھوٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے معاشرتی نظام میں، خاندانی نظام میں بھی اسلام کیا چاہتا ہے کہ اس کی بنیادیں سچائی پر استوار ہوں، حقیقت فیس کرنے والے لوگ ہوں۔ آج ہی میں صبح اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ بچوں کو ٹیلی ویژن آج کل مت دکھائیں، ان کی نفسیات پہ بڑا برا اثر پڑا دنیا کی جنگیں دیکھ کر۔ کیوں بھول گئے ان بچوں کو جن کے سروں پہ بم پڑ رہے ہیں، جو ساری رات بموں کے شور سے سو نہیں سکتے؟ ان کی نفسیات کا کسی کو فکر نہیں۔ یہاں دور بیٹھے اپنے بچوں کی نفسیات کا بہت فکر ہے۔ دکھائیں ان کو، بتائیں ان کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہ اس کے لیے وہ آئندہ تیار ہوں۔ اسی طرح بچوں سے دوزخ کی بات نہ کرنا، بچوں سے یہ نہ کرنا، وہ نہ، کیا کیا چھپائیں گے؟ اتنا بدو اور بزدل بنا دیں گے ان کو کہ جب وہ اس نفسیات کے ساتھ بڑے ہوں گے تو وہ کولیپس ہو جائیں گے، وہ کچھ بھی فیس نہیں کر سکیں گے۔ صحابیات کا طریقہ تربیت اگر آپ دیکھیں تاریخ میں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو بہادر بنایا، ہم اس کے مقابلے میں ہر وقت ان کو سپون فیڈنگ کرتے رہتے ہیں، نتیجتاً وہ بڑے ہو کر خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کریں، کسی دوسرے کی طرف مت کریں، اور اسی طرح کوئی شخص خود بھی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص یا کسی دوسری قوم کی طرف منسوب نہ کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ یعنی پہلے جو بھول چوک ہو چکی، دور جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا، لا علمی کے زمانے میں جو غلطیاں ہو چکی، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ ہاں، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو۔ اگر نادانی میں کوئی ایسی بات کہہ دو یا بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرنے والا ہے، لیکن جو لوگ ٹھنڈے دل سے پوری کنوکشن کے ساتھ اس غلط طریقے پر چلیں گے پھر ان کی پوچھ ہوگی۔ کوئی بات نہیں، اگر خطا ہو گئی، بھول کے ہو گیا، لیکن پکڑ ہوگی۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جہاں تم دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ ایسا کرو گے۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا بالمؤمنین، قریب ترین ہیں مومنوں کے، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی، وازواجہ، اور آپ کی ازواج مطہرات، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رحموں والے یعنی رشتہ دار، بعضہم، ان میں سے بعض،
اولا ببعض، نزدیک تر ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت یا ان سے زیادہ، الا مگر، ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، یہ کہ تم کرو اپنے اولیاء یا دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی معروف، کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان کے ساتھ رشتہ بتایا جا رہا ہے، تعلق بتایا جا رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ تمام دوسرے انسانی تعلقات سے بالا تر ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے حق میں ان کے والدین اور ان کے باقی رشتہ داروں اور خود ان کی اپنی جانوں اپنے نفسوں سے بھی بڑھ کر ان کے خیر خواہ ہیں۔ آپ اپنی امت کے لیے جتنے شفیق تھے، ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، اتنا کوئی اور انسان نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے امت کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ آپ کو باقی تمام رشتوں سے زیادہ چاہیں، اہمیت دیں، محبت دیں، اپنی ذات پر اور باقی تمام انسانوں پر مقدم رکھیں، آگے رکھیں۔ جب تک یہ سپردگی نہ ہو اہل ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کریں ان سے اپنے دل میں کسی طرح تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ پوری طرح قبول کر لیں۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر نہ چاہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، تم مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، اب تم صحیح مسلمان ہو۔ تو گویا جب تک ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے، اپنے خونی رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں دوستوں سے اور دنیا کے باقی تمام انسانوں سے، وہ تمام انسان جن کا ہم احترام کرتے ہیں، جن کو ہم اپنے دل میں کوئی بھی مرتبہ یا کوئی بھی درجہ دیتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نہ ہو، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی محض جذباتی محبت نہیں، بلکہ یہ ایک اصولی محبت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف قولی یا جذباتی یا وقتی محبت نہیں جس کا اظہار بلا سوچے سمجھے بعض اوقات کر دیا جاتا ہے، حالانکہ دل کے جذبات اس میں شامل نہیں ہوتے. نہیں، یہ انتہائی گہری اور اصولوں پر مبنی محبت ہے جو ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی تقاضا کرتی ہے. کیونکہ اگر ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف ہمارے سامنے آئے اور دوسری طرف کوئی اور ہمیں بہت عزیز اور محترم ہو، تو ہم اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیں اور اس کی بات مان لیں اور آپ کی بات کو چھوڑ دیں، تو ہمیں اپنے طرز عمل پر پھر غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہماری زبان کیا کہتی ہے اور ہمارا عمل کیا کر رہا ہے. کہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جب آپ کا حکم آتا ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کو اختیار کر لیتے ہیں یا دوسروں کے حکم کو اہمیت یا ترجیح دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.